يجد في بدني ضعفا، فقلت له: أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلاله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدة يا رسول الله، يتحزن لي أن أدخل معك تحت الكساء. وقال: عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد زنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدة. السلام عليك يا من اخترع الله، وتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء. فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد زلت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت: نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: عليك السلام يا أخي ويا وسيجي وخليفتي وساهب لبائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال: وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتمل جميعا تحت الكساء، أخذ عبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا هرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما
خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال عمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي العالى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفعل شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه المحموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على. ایک سورہ فاتحہ میر اعظم علی نقوی ابن میر خیر علی نقوی مرحوم اختر جعفری بنت مرزا جعفر علی مرحوم.
عابد کو بتلا مانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے کہہ دو ہواؤں سے آہستہ کہہ دو پرندوں سے گل نہ مچائے کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائے کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائے جاگی ہوئی چین کچھ پا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے زندہ کا در زور سے اب نہ کھولو اے پہردارو اب آہستہ بولو تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سو لو تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سو لو بابا کی خوشبو سے آ رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے شاید رسن کی اذیت ہوئی کم مدھم کرو بی بیا شور ماتم سجاد زنجیر بولے نہ اسدا سجاد زنجیر بولے نہ اسدا شاید غموں کی گھڑی جا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے یہ شام غریبہ کی جاگی ہوئی ہے تماچوں کے ڈر سے نہیں سو سکی ہے ذرا پھر گلے سے رسن جو کھلی ہے ذرا پھر گلے سے رسن جو کھلی ہے سکون سے جو اب سانس لے پا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے میں خوش ہوں کہ سوئے گی میری دلاری میں قربان اس کے میں اب اس کے واری بہت سہے چکی دکھ یہ غازی کی بہت سہے دکھ یہ غازی کی پیاری مگر ناز کچھ اور بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے مگر یہ ہوا کیا کہ زندان رویا بدن روح کے ساتھ
رات بچی کا سویا نہ جاگی وہ عابد نشانہ ہلایا نہ جاگی وہ عابد نشانہ ہلایا اور اب ماں یہ کہتے بھی شرما رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے کہاں تک لکھوں گا میں ریحان نوحہ کبھی شام جاؤں تو دیکھوں وہ روزہ جہاں قیدی بچی کا مرکز ہے تنہا جہاں قیدی بچی کا مرکز ہے تنہا جہاں ماں بھی کہے جا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے سکینہ کو غشیے کیوں آ گیا سکینہ کو غشیے کیوں آ گیا سکینہ کو یہ خاموش ہو گئی آنکھیں کس نے کیا کہہ دیا سکینہ کو کس نے کیا کہہ دیا سکینہ کو خبر اس کو کیا ہوا بیٹا دیکھو آپ ذرا سکینہ کو دیکھو آپ ذرا سکینہ کو شکایت ہے اب تماچوں کی نارسن کا گلا سکینہ کو نارسن کا گلا سکینہ کو غربت میں چھین کر مجھے سے لے گئی کیوں خزاں سکینہ کو لے گئی کیوں خزاں سکینہ کو بولی ماں کیا بانو سے دم بدم یہ سکینہ کا تھا بیان کیسا مکان ہے کہ ہوا تک نہیں جہاں
دیکھوں گی کس طرح سے بھلا شکل آسمان ہے زمین تک نظر آتی نہیں ہے زمین تک نظر آتی نہیں ماں سبھوں کی جان خدا ہی بچائے گا شب کو بھی کیا جلاب جلایا نہ جائے گا شب کو بھی کیا جلاب جلایا نہ جائے گا ایسی ہی تیرگی ہے تو بس ہو چکی حیات میں جانتی ہوں آج کی شب کو شب وفات سوتے تھے لے کے سینے پا بابا تمام رات عادت میری بگاڑ گئے شان مصطفیٰ عادت میری بگاڑ گئے شان مصطفیٰ شمع گل ہوئی ہے تو گھبرا کے روئی ہو اماں بلا کبھی میں اندھیرے میں سوئی ہو اماں بلا کبھی میں اندھیرے میں سوئی ہو ہاں بیٹی میں یہاں تھی غم انگیز داستان آئی پہر کے بجنے کی آواز ناگہاں ہوشیار بھائیو یہ پکارے نگاہ باب آگے اسیر تو نہ بچے گی کسی کی جان آگے اسیر تو نہ بچے گی کسی کی جان پہ دل اور حفظ جو دے چاند ہو گیا زندہ کا اللہ کی طرح بند ہو گیا زندہ کا اللہ کی طرح بند ہو گیا آنسوؤں کا تار دیکھا یہ خواب آئے ہیں سلطان نامدار پھیلائے ہاتھ ڈھونڈتی اٹھی وہ دل پگار جھک جھک کے دیکھتی تھی ہر ایک سمت بار بار جھک جھک کے دیکھتی تھی ہر ایک سمت بار بار رہتی تھی ہے غضب کا تیرا سیاہ نہیں بابا گرا کرے مجھے سوچتا نہیں بابا گرا کرے مجھے سوچتا نہیں سب حرام یتیم کی باتوں پر نہ گئے روتے تھے پاسبان بھی منہ ڈھانپ ڈھانپ کر ناگاہ گئی یزید کو اس حال کی خبر مچھلی ہوئی ہے تو کرے سلطان بیروگار مچھلی ہوئی ہے تو کرے سلطان بیروگار فریاد کر رہی ہے عجب اضطرار ہے بابا کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہے بابا کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہے جاؤ فرقے شاہ یہ بولا سیاہ رو لے کر سرے حسین روانہ ہوئے ادو تھی راہ میں چمک سرے انور کی 400 زندہ کے بعد جا کے دنیا کے سونے بو زندہ کے بعد جا کے دنیا کے سونے بو سیدانیوں میں ہوا سا پلٹ گئی زندہ کے در سے آگے سکینہ لپٹ گئی زندہ کے در سے آگے سکینہ لپٹ گئی خوش کھڑی ہوئی تھی سکینہ لگایا اتنے میں واہ ہوا جو درائی گلوں کی باس پھیلی سیاہ حسن شہنشاہ حق شناس روشن ہوا مکان جو تسداؤدا روشن ہوا مکان جو تسداؤدا توڑے حرم حسین کی رسیگے سچاد اٹھ کھڑے ہوئے تعظیم کے لیے سچاد اٹھ کھڑے ہوئے تعظیم کے لیے زمین پال کے سکینہ سر ایمان
کے منہ پخوب کیے اس کے کلام غش آ گیا کہ لائی خزا موت کا پیام لپٹی سر پلر گلی جبر کے دبا لپٹی سر پلر گلی جبر کے دبا منہ پہ موقع کا نقشہ بجا نکل گیا سلامی جس نے دائے باغ پنجتان دیکھا اسی نے روضہ رضوان کا چمن لپیٹا ہوا کفن دیکھا دونے بسات کدھر گئی ہے ماں ملی سر کی تمام رنگ دیکھا جوان بیٹے کی میت تم نے پہچانی کس کا ہے پسا ہے کس کا کس کا پسا ہے کس کا اس کو پہنا دو بٹا ہوا جو سکینہ کا پیرہن دیکھا کہا کہ خاک میں مل جاؤں گی نہ پہنوں گی پدر کے مردے کا جنگل بے کفن کے مردے کا جنگل بے کفن دیکھا خیر خانے میں تلاش ہے کہ گند آتی ہے دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے روح قالب میں وہ زندان میں گھبراتی ہے بے حواسی سے ہر ایک بار چلاتی ہے بے حواسی سے ہر ایک بار چلاتی ہے آسماں دور زمین سخت کدھر جاؤں میں بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں کیا کروں کیا نہ کروں جلد بتاؤ لوگوں صدقہ اکبر کا اقارت سے بچاؤ لوگوں اٹھ کر کے ہو
کھڑے مجھ کو چھپاؤ لوگوں، یا کسی گوش میں لے جا کے بٹھاؤ لوگوں، یا کسی گوش میں لے جا کے بٹھاؤ لوگوں، سر کھلی ہوں کسی حجرے میں، مجھے باندھ کرو، ہند آتی ہے مجھے خاک پہ وط کرو، ہند آتی ہے مجھے خاک پہ وط کرو، کس طرح ہند کے آنے سے نہ گھبراؤں میں، بنت حیدر ہوں نہ کیوں خیر میں شرماؤں میں، کوئی دیوار جو شق ہو تو سما جاؤں میں، سیدھے ماں جائے کے مقتل کو چلی جاؤں میں، سیدھے ماں جائے کے مقتل کو چلی جاؤں میں، کربلا میں نہ یہ ذلت ہے نہ رسوائی ہے، میری دامن تمہیں کو میرا بھائی ہے، میری دامن میں تمہیں کو میرا بھائی ہے، حافظان دی اہل حرم کو یہ خبر، ہند آتی ہے بڑھ جاؤ تحمل سے ادھر، بے رخے نقرو زد کی ہے جلو کے اندر، سب کنیزیں تو ردا اوڑی ہے ہو رنگے سر، پر سواری بہت آہستہ رواں ہوتی ہے، ہر قدم ہند لہراتی اور روتی ہے، ہند لہراتی اور روتی ہے، کہتی ہے قیدیوں کے شور بکا نے مارا، مجھ کو اس ہائے حسینہ کی صدا نے مارا، ان کے سردار کو کس اہل جفا نے مارا، کیا وہ سید علی سے لگا نے مارا، سید علی سے لگا نے مارا، ایک بجلی سی کلیجے میرے گرتی ہے، ننگے سر فاطمہ کو کتنے پھرتی ہے، ننگے سر فاطمہ کو کتنے پھرتی ہے، کوئی خاص باری لوگوں، انس و جن حور و ملک کرتے ہیں زاری لوگوں، لے چلو سوئے نجف میری سواری لوگوں، ہوگی مشکل میں آسان ہماری لوگوں، ہوگی مشکل میں آسان ہماری لوگوں، ایسے ہیں میرے آقا تو وہ سوتے ہوں گے، ورنہ مرد علی بیٹے کو روتے ہوں گے، ورنہ مرد علی بیٹے کو روتے ہوں گے، سب نے منہ کر کے سوئے ہند یقینو ہگری، دیکھیے شام کے زندہ میں چراغ سحری، یاد خالق میں جو ہے خلق سے ہے بے خبری، کیوں سلاسل کیا یہ تو ہے عدم کا سفری، کس نے دم بند کیا تو جفا سے اس کا سلسلہ ملتا ہے کچھ خدا سے اس کا، سلسلہ ملتا ہے کچھ خدا سے اس کا، عابد کے پھری گیند بہانے تاغیر،
رکھ دیا پاؤں پہ سر اپنا ہٹا کر زنجیر، بولے وہ کون ہے؟ بولی کہ کنیز شبیر السلام ہے وسیعت کا محل مرنے پر تیار ہے تو، کچھ کفن کے لیے لگتا ہے نادار ہے تو، کچھ کفن کے لیے لگتا ہے نادار ہے تو۔ ہند نے پوچھا مرض کیا ہے؟ کہا بے قدری، رو کے وہ بولی دوا کیا ہے؟ کہا نوحہ گری، گھر جو دریا کیا کہنے لگے در بدری، بولی لے دار خبر کون کا بے خبری، بولی لے دار خبر کون کا بے خبری۔ آہ کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے، تازیانوں کے نظر پر سب دکھلانے لگے، تازیانوں کے نظر پر سب دکھلانے لگے، تازیانوں کے نظر پر سب دکھلانے لگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا وبالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي بالقاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجھ سے زیادہ یہ شور کریں گے. اللهم صل على محمد وآل محمد. گرمی ہے مجھے احساس ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساتھ ساتھ اتنا شور کرے گا کہ مجھے نہیں سن پائے گا. ہاں، اور ایک جگہ سے دو آوازیں اگر بلند ہو تو بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. تھوڑا آگے چلے گا. آواز بلند صلوات. تھوڑا سا آگے آ جائے. پہلے یہ سیف سائڈ ڈھونڈ لیے ہیں، وہ اندر جا کے اپنا آرام سے بیٹھ گئے. یہاں تو
बार बार बुलाएंगे, आगे आइए आगे आइए। बड़ी मुख्तसर सी आयत आपकी खिदमत में इस वक्त दिया की, और बड़ी मशहूर सूरह की आयत है। जो लोग कुरान की तिलावत अपने लिए वजीफा करार देते हैं, और हर मोमिन हर मोमिना के लिए हर मुश्किल का हल उसके अपने घर में मौजूद होता है, दूसरों से कहता है मेरे लिए दुआ कर दीजिए। तिलावत कुरान जिस घर में भी होता है उससे मलाइका भी आसमान से ऐसे ही देखते हैं जैसे हम ज़मीन पे बैठ के सितारों को देखते हैं। उस घर को मलाइका ऐसे देख रहे होते हैं जैसे हम सितारों को देखते हुए चमकते, वैसे ही मलाइका देखते इस घर के अंदर तिलावत कुरान को। सुबह से लेकर शाम तक कभी भी आपको मौका मिले, मेरे नौजवानों मेरे अजीज़ों, मैं मुसलसल मजलिस में ये ज़रूर कहता हूँ, और आपको शायद कि सोचते होंगे कि मौलाना जो है एक ही बात बार बार दोहराते हैं। कुरान का भी यही फरमान है कि बार बार दोहराया जाए, बार बार दोहराया जाए, ताकि उससे जो इबरत है, जो नसीहत है, वो अक्स की जाए। और आज के ज़माने में मुश्किल नहीं है, कोई भी ये कह के बच नहीं सकता है कि क्या करें, हम ड्यूटी पे होते हैं, कुरान कहाँ लिए फिरे, है ना। पहले ये कहते थे अभी ड्यूटी पे है किबला, वहाँ कुरान लिए फिरेंगे, साथ में ये कुरान आपके हमेशा होता है। और कुरान डाउनलोड कीजिए, दुनिया भर की चीज़ों को डाउनलोड करने से अच्छा सबसे पहले आप कुरान डाउनलोड कीजिए। उसके बाद कुरान के डाउनलोड करने में कई फायदे, एक तो ये है, अब मैं सबसे अहम फ़ायदा बता रहा हूँ, एक तो ये है कि अगर कुरान आपके मोबाइल में डाउनलोड होगा तो कुछ और डाउनलोड करने से पहले ज़रूर सोचेंगे कि इसके अंदर कुरान भी डाउनलोड है। मैंने जो कहना था कह दिया, ज़्यादा वजाहत नहीं करता मैं बात। तो इस वजह से भी डाउनलोड कीजिए कुरान को, और माशाल्लाह से मोमिन अब तो ऐसा भी नहीं है कि कोई ये कह सके कि भाई हम क्या करें, तो पढ़ ही नहीं पाते कुरान, तर्जुमा पढ़ लीजिए। वैसे आजकल है सब गुंजाइश है, पढ़ सकते हैं किसी भी एज में, किसी भी उम्र में। अब ऐसा नहीं रह गया कोई ये कह के निकल जाए कि भैया क्या करें, तो मदरसा गए नहीं, हमें कैसे कुरान आए। लेकिन नहीं, अभी ऑनलाइन अगर सीखना चाहे तो इतनी मेरे ख्याल से, मैं अगर आपको तादाद बताने लगूँ तो मुझे तो सही फिगर भी नहीं मालूम कितने ऑनलाइन दर्स चलते हैं रोज, किसी आपके मोबाइल के अंदर कितने ऑनलाइन कुरान के दर्स चलते हैं। अब कोई मसला नहीं है, सब सीखना है। तो बहरहाल जब भी मौका मिले, घर के अंदर घर के बाहर कहीं भी आपको मौका मिले, चंद आयात की तिलावत जरूर किया है। मतलब नहीं पढ़ पाते पूरा सूरा, 10-20 आयतें जितना आप पढ़ सके, जितना आपको टाइम मिले ज़रूर पढ़िए। इस वजह से कि अब आप देखते हैं ना कि हमारे पास कुछ चीज़ें बरकत के लिए रखी गई हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो बरकत के लिए है। अभी यहाँ पे कुरान रखा हो, पर किस लिए रखा है भाई? बरकत के लिए रखा है। बेटी को रुखसत करेंगे सबसे पहले क्या भी कुरान निकलना चाहिए, घर से कुरान जाए तब जाए बेटी। नया घर बनाएंगे सबसे पहले कुरान ले जाके रखो, फिर कोई जाएगा। यानी हर मामले में हमें याद है कुरान, इसमें कोई शक नहीं है, और होना भी चाहिए। ये एक अच्छी चीज है कि जब आप कहते हैं ना कि ये कुरान सबसे पहले जाएगा, तो जब आप सोचें कि जब रखने में इतनी बरकत है तो उसके पढ़ने में कितनी बरकत होगी। कभी ये भी तो गौर करें ना, जिसके रखने में इतनी बरकत है उसके तिलावत में कितनी बरकत होगी। सुबह से शाम तक कम अज कम 20 आयतें, हमारे उलमा कहते हैं कि कम अज कम 20 से 25 आयतें जरूर। दूसरे लोग इस्तेफादा कर रहे हैं, क्या मतलब? हम कहने के लिए नहीं कि अहले बैत के चाहने वाले, दो चीजें छोड़ के गए रसूल, एक कुरान एक अहले बैत। अगर एक ही काफी होता तो एक ही चीज छोड़ के जाते, चाहे कुरान छोड़ के जाते, चाहे अहले बैत छोड़ के जाते। लेकिन रसूल ने छोड़ा ही दो चीजें, तो आप अपनी तरफ से एक ही चीज क्यों ले रहे हैं? उन्होंने दोनों चीजें छोड़ी। और वैसे भी अली वालों को कुरान से जुड़ा होना भी नहीं चाहिए। अलीयुन मअल कुरान वल कुरान। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हम कुरान से दूरी अख्तियार किए? जहां अली है वहां कुरान है, जहां अली है वहां कुरान है, और कुरान वहीं मिलेगा जहां अली है। अली को छोड़ के दुनिया की गले में तो अटक गया है कुरान, अंदर नहीं किसी के सीने में उतरा है। यही तो बात, ये तो हम दुनिया को समझाना चाहते हैं कि कुरान की तिलावत कोई भी करे, कुरान की तिलावत कोई भी कारी करे, लेकिन फायदा उसी को होगा जो अली की विलायत दिल में रख के कुरान पढ़ेगा। वरना ये फायदा होने वाला नहीं है, तिलावत का कोई फायदा नहीं है, जब तक कि ये विलायत। इसीलिए कहा गया कि ये गले में अटका रहता है, अंदर नहीं जाता।
بغیر ولایت۔ ارشاد ہوا سورہ مبارک جمعہ کی آیت میں نے پڑھی ہے، اور ماشاءاللہ سے آپ جب جمعے میں جاتے ہوں گے تو ہو سکتا ہے یہ سورہ سنتے بھی ہوں، اور نہیں بھی سنتے ہوں گے تو گھر میں تلاوت کرتے ہوں گے، کبھی اگر تلاوت کا اتفاق ہوتا ہوگا۔ اس کی آیت ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ رسول کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ ایسے دور میں ایسی جگہ پہ میں نے مبعوث کیا رسول کو۔ اچھا آپ یہ بتائیں تو ماشاءاللہ سے سب پڑھے لکھے نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، عرب کی تہذیب، عرب کا کلچر زیادہ مشہور تھا اس زمانے میں کہ یونان کا، کہ مصر کا، حتیٰ کہ ہمارے ہندوستان کا؟ کس کا کلچر زیادہ مشہور تھا؟ ایران کا؟ کہا نہیں، اس جگہ جہاں رسول کو بھیجے گا اس سے پہلے مصر کی تہذیب، یونان کی تہذیب، ایران کی تہذیب زیادہ مشہور تھی۔ تو اللہ کو کیا چاہیے تھا؟ اللہ کو چاہیے تھا کہ اگر بھیجنا ہی تھا تو مجھے مہذب معاشرے میں بھیجتا، نہ کہ ان لوگوں کے درمیان میں کہ جو ایسے لوگ تھے سفاک لوگ۔ سفاک سمجھ رہے ہیں؟ اردو کا ایک لفظ ہے جو ماشاءاللہ سے اردو پڑھے اس میں سفاک کسے کہتے ہیں؟ سفاک اب میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ ہم سب مجلس میں جب سن لیتے ہیں نا، زندہ درگور کر دیتے تھے بیٹیوں کو۔ سن لینا آسان ہے، کسی کا پڑھ دینا آسان ہے، زندہ درگور کر دیتے تھے بیٹیوں کو۔ کتنا تقریباً قلب رہے ہوں گے، اور ایسے ماحول میں ایسے معاشرے میں رسول کو بھیجا جا رہا ہے۔ آپ جائیے وہاں، یا رسول اللہ ایسی جگہ پہ آپ بھیجے جا رہے ہیں جن کے اندر اتنی قسامت قلبی، یعنی اس قدر شکیل القلب ہے، اس قدر شکیل القلب ہے کہ زندہ درگور کر رہے ہیں، مردہ نہیں زندہ درگور کرتے ہیں۔ ایسے معاشرے میں آپ کو بھیجا جا رہا ہے، ایسے بے رحم معاشرے کا انتخاب کیا آپ کے لیے، یہ ساری دنیا کو چھوڑ کے ایسے ماحول میں آپ کو بھیجا جا رہا ہے۔ ایسے بے رحم کا آواز آئی کہیں اور جاتے ہیں تو کمال تو ہوتا تبلیغ کا۔ ایران میں، یونان میں، مصر میں اگر جاتے تو ایکسپٹ کرنے میں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کچھ مہذب تو پہلے ہی سے تھے، وہ مہذب معاشرہ تھا پہلے سے، وہ ایکسپٹ کر لیتے۔ لیکن ایسی جگہ بھیج کے دکھایا کہ جو ایسے بے رحم لوگ، ان میں ارحم الراحمین کا تعارف کرا دینا، یہ تبلیغ نہیں، تبلیغ کا معجزہ ہے۔ ارحم الراحمین کا، ایسے میں نے کہا بے رحم معاشرے کے اندر ارحم الراحمین کا تعارف کرا دینا، یہ تبلیغ نہیں تھی، یہ تبلیغ کا معجزہ تھا، یہ تبلیغ کا معجزہ تھا۔ ایسے ہی جیسے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اب آپ کو کیسے سمجھاؤں، لیکن یوپی کی مثال جیسے لیکن سمجھا سکتا ہوں۔ اب حیدرآباد میں کم اتفاق سٹی کے اندر ہوتا ہوگا، لیکن جو لوگ آندھرا سے یا ویسے مضافات کے علاقے کے ہیں ان کو معلوم ہے جس وقت گرمی پڑتی ہے، یوپی میں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے، مثلا 45 اور 50 کے قریب جب ٹیمپریچر پہنچ جاتا ہے تو اس زمانے میں زمین کی حالت یہ ہوتی ہے کہ بالکل پھٹ جاتی ہے، یعنی جگہ جگہ دراریں پڑ جاتی ہیں گرمی کی وجہ سے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ کسان جو ہوتے ہیں وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کب باران رحمت آئے، کب باران رحمت آئے، ایک دم سے لے جا کے بیج نہیں ڈال دیتے، وہ انتظار کرتے ہیں کس چیز کا، کب باران رحمت کا نزول ہو۔ اب جیسی پہلی بارش ہوتی ہے اب وہ سارے کسانوں کے چہرے کھل جاتے ہیں کہ اب زمین ایسی ہو گئی، نرم ہو گئی کہ اب اس میں ہل چلایا جا سکتا ہے، اب اس میں بیج ڈالنے کا موقع آ گیا، لیکن وہ تب تک انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اب ہمارے حضور کا ایک لقب کیا ہے، رحمت للعالمین، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں نے تمہیں عالمین کے لیے رسول رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کس کے لیے؟ پورے عالمین کے لیے رسول رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو یہ کیا تھا، یہ پروسیس کیا تھا، 1,24,000 انبیاء میں سب سے آخری نبی ہے نا، خاتم النبی کہے جاتے ہیں، یہ سب کے سب آ رہے تھے اور یہ اطلاع دے رہے تھے۔ ویسے ہی جب باران رحمت کا نزول ہونے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے بارش نہیں ہوتی بلکہ ٹھنڈی ہوائیں چلتی، دیکھا ہے نا، بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں جب چلتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بارش ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد بادل آئیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ابر اٹھ رہا ہے، بارش ہوگی، یعنی اس سے پہلے یہ ہوائیں اطلاع دیتی ہے کہ میرے پیچھے باران رحمت آ رہی ہے، یہ فضائیں اطلاع دیتی ہے کہ اب میرے پیچھے رحمت کا نزول ہونے والا ہے۔
بس ویسے ہی 1,23,999 نبیوں نے آ کے پیغام دیا میرے پیچھے رحمت للعالمین آ رہا ہے. یہ عیسیٰ نہیں آئے, جناب موسیٰ نہیں آئے, جناب آدم نہیں آئے, جناب نوح نہیں آئے. یہ پورا سلسلہ 1,23,999 کا ایسا تھا کہ یہ پورے کے پورے آ کے کہنے تھے میرے پیچھے رحمت للعالمین آ رہے. اچھا ایک بات, سب ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, 1,24,000 ہم جب کہتے ہیں فکر کتنے نبی ہیں, 1,24,000. ان میں سب کو رسول بنا دیا اللہ نے. کتنے ہیں رسول؟ 313. اچھا ان 313 میں 313 رسولوں سب کو اولو العزم بنا دیا نہ, 5. کتنے نکالے اس میں سے؟ 5. اچھا ان 5 میں سے سب کو خاتم النبیین بنا دیا لا. 1 یعنی 1,24,000 انبیاء میں سے رسول کتنے نکالے؟ 313. 313 میں سے اولو العزم کتنے نکالے؟ 5. 5 میں سے 1 کو خاتم بنایا. یعنی اس بھری کائنات میں سے ہدایت کے نمائندوں کے طور پہ صرف 1,24,000. آج کی آبادی کتنی ہے انسانی آبادی زمین پہ؟ کوئی فگر معلوم ہے؟ کل پر کچھ ایک ایسی بول دیجیے 6 ارب 7 ارب 8 ارب 8 ارب قریب 8 ارب کی جا رہی ہے. 8 ارب کی آبادی آج ہے. پچھلے گزشتہ جتنے بھی گزر گئے انسانیت کی آبادی میں جو چلے ان سے لے کے آج تک صرف اور صرف کتنے ہوئے نبی؟ 1,24,000, جن میں سے کچھ کے نام ہمیں معلوم ہے, باقی کے نام بھی نہیں معلوم ہے. جن کا قرآن نے ذکر کر دیا ان کا تو نام معلوم, باقی سب کا نام معلوم کسی کو بھی نہیں معلوم ہے. کس خطے میں آئے یہ بھی نہیں معلوم ہے. لیکن اس بھری کائنات میں یعنی جناب آدم سے لے کے آج تک جتنے بھی آدمیت کا یہ سلسلہ چل رہا ہے اس میں سے صرف اور صرف کتنے نکالے ہدایت کے نمائندے؟ 1,24,000. اور اس میں سے بھی کتنے؟ 313 رسول. اس میں سے بھی اولو العزم کتنے؟ 5. اس میں سے 1 خاتم. اب یہ پوری کائنات نہیں کہہ سکتی کہ ہم 1,24,000 جیسے. یہ 7 ارب 8 ارب کی آبادی کہہ سکتی ہے کہ ہم 1,24,000 جیسے, کیونکہ اللہ نے ان کو منتخب کیا نا. اب اس کے بعد 313 جو نکالے, اب وہ 1,24,000 نہیں کہہ سکتے ہم 313 جیسے. 313 میں بھی 5 اولو العزم نکالے, یہ 5 اولو العزم نہیں کہہ سکتے کہ ہم, یہ 313 نہیں کہہ سکتے کہ ہم 5 اولو العزم جیسے. یہ 5 اولو العزم نہیں کہہ سکتے کہ ہم 1 خاتم جیسے. یعنی وہ 5 اولو العزم رسول تو نہ کہہ پائے کہ ہم خاتم جیسے. آج کا ملا کہتا ہے کہ ہم نبی جیسے صلوات بھیجتے محمد علیہ رسول تو ہم جیسے ہیں, ایسے بشر تھے جیسے ہم بشر ہیں. آئینے میں اگر صورت دیکھ لینا تو شاید اس کو اندازہ ہو جائے کہ اللہ نے ہمیں جو صورت دی ہے وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ منہ سے ہم بول سکیں کہ ہم جیسے, لیکن کہتا ہے ہم جیسے, اور اس کے بعد ضد پہ اڑ جاتا ہے. اچھا پھر کچھ چیزیں ایسی ابھی ماشاءاللہ سے ابھی میرے سامنے کچھ چہرے ہیں ایسے واقعی میں, اب سب پورا مجمع اگر نہیں جانتا ہے. ابھی ایک بل پاس ہوا ہے, بل سنا ہے نا سوشل میڈیا پہ؟ نہیں سنا. ایک بل پاس ہوا ہے پاکستان کے اندر, توہین, ہاں وہ جو جانتے ہیں وہ, اب ان کی تفسیر میں مجھے نہیں جانا ہے. بس یہ بتلانا مقصود ہے کہ جب بھی اس طریقے کا کوئی بھی بل آئے گا کہیں بھی آئے گا تو سب سے پہلے یہ بات یہ تو بتا دو آج طے کر کے کہ توہین صحابہ کہتے ہو, صحابیت کی ڈیفینیشن بھی بتلا دو اور توہین کی بھی ڈیفینیشن کر دو. توہین کسے کہتے ہیں پہلے یہ تو طے ہو جائے کہ توہین ہوتی کیا ہے, اس کے بعد پھر یہ توہین صحابہ میں بھی صحابیت کے معیار پہ کون آتا ہے وہ بھی تو چیک ہوگا, تاکہ ایک فہرست. اچھا آپ طے کیجیے, بتا دیجیے ایک فہرست ہے ہمارے پاس, ہم بھی تو ذرا دیکھیں کہ صحابہ میں آئے کون کون. میں کیا حل کر رہا ہوں, وہ چہرے بھی تو ذرا سامنے آ جائے تاکہ ہمیں بھی تو معلوم ہو کہ آپ کا معیار صحابیت کیا ہے. ایک مرتبہ طے کر کے بتا دیجیے, اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا. یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے, سب کے نام آپ گنا کے بتا دیجیے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. مرتبہ کم سے کم ہم بھی تو دیکھیں کہ آپ کے معیار صحابیت ہے کیا, اس نہج پہ آپ نے کس کس کو رکھا ہے. اچھا اس زمانے میں یہی تھا. اچھا آواز بھی یہی ہے, ڈیفینیشن یہی کر دیتے ہیں. ہم سے پوچھے صاحب ایک مرتبہ حالت ایمان میں کوئی رسول اللہ کو دیکھ لے, کوئی صحابی ہوتا ہے چاہے وہ جتنی دیر کی.
حالت ایمان میں کوئی شخص رسول کا دیدار کر دے وہ صحابی ہے. اب چاہے وہ 10 منٹ کے لیے دیکھیں چاہے 1 گھنٹے کے لیے دیکھیں. میں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے. چلو آپ کی تعریف کے مطابق وہ صحابی ہو جاتا ہے, لیکن ایسے صحابی بڑے مطلب آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے نا تو اسے بڑے مسائل پیدا ہوئے. ایک ہیں صحابی, انہوں نے تو اتنی حدیثیں گھڑ ڈالی, اتنی حدیثیں گھڑ ڈالی ہیں, آئے بہت لاسٹ میں, جو بہت آخر میں آئے تھے. نام بھی آپ کو معلوم ہے, بہت آخر میں آئے تھے, بالکل لاسٹ میں. ویسے جیسے ہماری مجلس ابھی شروع ہوئی نا, تو ابھی تو مطلب ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں مرثیہ ہوا, اس کے بعد حدیث قصہ پہلے ہو چکی تھی. تو جو لوگ حدیث قصہ تھے وہ سب جانتے ہیں کہ مطلب حدیث قصہ کتنے پڑھی, اور جو مرثیے میں آئے تو انہوں نے مرثیہ بھی دیکھا کس سے پڑھا. اب مجلس میں جو آئے ہیں وہ مجلس سن رہے ہیں کہ کتنی دیر بھی سنیں گے, کچھ آئیں گے بالکل مسائل کے قریب آئیں گے. ان کو کیا پتا میں نے کیا فضائل میں پڑھا, بتا سکتا ہوں؟ کوئی نہیں بتا سکتا, کیوں اس وجہ سے وہ تھا ہی نہیں تو کیا بتائے گا. ہمارا یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں اسلام اس سے لے جو بالکل آپ کے, اور اس نے اتنی حدیثیں کر ڈالی, اتنی حدیثیں کر ڈالی بغیر کسی, اس میں پورا کارخانہ بنا دیا اس نے, اور اس میں جتنے بھی مرضی آئے اس نے سب کچھ وہ کر دیا. اب آپ کہتے ہیں کہ سب لے لیجیے اسے. ارے ان سے ہم کیا لیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ جب اسلام آیا تھا تو کیا حالات تھے. جو 40 سال کے بعد آ رہا ہو اسے کیا خبر ہے کہ اول روز کیا ہوا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس در سے کبھی بھی جدا ہو ہی نہیں سکتے. جو اول روز بھی تھا, جو آخر روز بھی تھا. صلوات بھیجتے محمد علیہ. اب اسی آیت کے اندر, اب ماشاء اللہ سے مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگوں کو کتنی اچھی عربی آتی ہے, لیکن جن کو اچھی عربی آتی ہے ان کو بھی میں یہ کہوں گا کہ ظاہر سی بات ہے جو صاحب زبان ہے اس سے اچھی تو نہیں آ سکتی. آپ جہاں چاہے 40 سال رہ لیں چاہے 50 سال رہ لیں, لیکن بہرحال جو صاحب زبان ہے صاحب زبان. آپ کی عربی اچھی ہو سکتی ہے کہ بھئی ہم اتنے دنوں سے ہیں یہاں کویت میں, ماشاء اللہ سے ہمیں بہت اچھی عربی آتی ہے, بہت اچھی آپ بول سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو صاحب زبان ہے وہ صاحب زبان ہے, جس کی مادری زبان ہے اس کی مادری. چلے قرآن کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہندوستانی ایک پاکستانی آتے ترجمے کا سہارا لیتا ہے, یا مثلا جتنی عربی آتی ہے سمجھتا ہے, لیکن جو صاحب زبان ہے جس کی زبان میں ہی قرآن نازل ہوا, وہ تو اچھی طریقے سے سمجھ رہا ہے نا, ہماری لینگویج میں نازل ہوا ہے, ہماری ہی زبان میں نازل ہوا, اسے یہ نہیں پتا کہ کیا کہا جا رہا ہے, اس کو ترجمے کی احتیاج نہیں, وہ تو سمجھ رہا ہے نا کہ کیا کہا جا رہا ہے. آیت کیا ہے؟ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. رسول کے 3 کام بتائے گئے, معلم کتاب اور حکمت ہے, تزکیہ نفس کرنے کے لیے آئے. 3 ڈیوٹی رسول کے مقرر کر رہا ہے قرآن. معلم کتاب یعنی کتاب کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں, حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں, اور تزکیہ نفس کرنے کے لیے آئے. 3 ڈیوٹی ہو گئی, صاف صاف بالکل آئے. یعلمہم الکتاب والحکمہ, کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے. جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آیا وہ خود ہی نہ پڑھا ہوا. یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ میں اگر نہیں سمجھ سکا تو نہیں سمجھ سکا, لیکن جن کی زبان ہے کیا وہ بھی یہ نہیں سمجھ سک رہے کہ کیا کہا جا رہا ہے. اب یہ بیٹھے کمر, ان سے میں کہوں یہ بک لو, ابھی جا کے وہاں حسینیہ جمدار میں مجلس ہوگی تو بانٹ دینا, یہ اتنے سے لے کے جاؤ وہاں بانٹ دینا, گیٹ پہ کھڑے ہو گئے. اب یہ بالکل یہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ بانٹنا ہے نا, بانٹنا ہے, جا کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے بانٹ دیں گے سب کو, موم نہیں لو. لیکن میں کہوں یہ کتاب لے کے جاؤ, اور حسینیہ جمدار میں آج یہ کتاب تمہیں پڑھانا ہے. اللہ اس کے اندر لکھا کیا ہے, عربی میں ہے, فارسی میں ہے, یہ ہے کیا چیز عربی میں. مجھے دیکھتی عربی آتی نہیں کہ میں جا کے وہاں جا کے مطلب لوگوں کو اس کو پڑھاؤں, کیونکہ پڑھانے کی ڈیوٹی اور ہوتی ہے, بانٹنے کی ڈیوٹی اور ہوتی ہے. مسلمان یہ طے کر کے بتا دیں کہ حضور قرآن بانٹنے کے لیے لے کے آئے تھے یا پڑھانے کے لیے لے کے آئے تھے. یہ طے کر دیں, اس کے بعد سارا مسئلہ واضح ہو جائے گا. جو کہتے ہیں کہ وہ تو بھائی لکھنے پڑھنا نہیں جانتے, باقی کہہ رہا ہوں میرے نوجوان اس کو بھی کبھی آئے گی یہ بات کی بحث آتی, ان کو تو آتی نہیں تھا لکھنا. اچھا لکھنا نہیں آتا تھا تو یہ عقیدہ شروع سے ہی آپ نے گڑھ لیا تھا یا بعد میں آپ نے گڑھا؟ یہ کب گڑھا آپ نے؟ اب اس کے گڑھنے کی آپ کو تاریخ میں سنا دیتا ہوں, صلوات اچھی سی پڑھ دیں اور اس کے بعد ذہن میں بات سمجھ میں آ رہی ہے.
یہاں تک میں آپ کو اگر لے کے آیا ہوں تو کم سے کم کبھی بھی بات ہو ایسی. اچھا ایک چیز اور ہے میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، ایک چیز اور ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ یہ بھی چلتا ہے کہ اکثر ہم دوسروں کو مطلب اب یہ کہنے کے مناظرے میں پھر جاتے ہیں، حالانکہ پورے اسلحے کے ساتھ بیٹھا کیجیے، بغیر اسلحے کی جنگ نہیں ہوتی. ہاں کسی سے بھی بھیڑنے میں سوشل میڈیا پہ اپنے پاس اسلحہ مضبوط رکھیے دلائل کے ساتھ. ایسا نہیں کہ مطلب اب وہ سامنے والا جو ہے وہ بحث میں جو ہے وہ قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہے اور ہمیں تو بغلے جھانک رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ادھر ادھر دو چار باتیں جو سنائی ہم نے کہہ یا تو پنگا مت لیجیے تو ٹھیک لیجیے. صلوات بھیجے محمد والے. اچھا یہ کیا ان کی مطلب وہ ہے کہ یا تو یہ سوچتے ہیں کہ شاید کہ جس طریقے سے ہمارے بچے تختی لے کے بستہ لے کے قلم جیب میں رکھے کسی مدرسے میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، ایسے دیکھا نہیں میں نے پڑھتی ہے مکے میں کبھی نہیں دیکھا میں کہیں جا رہے ہوں. نہیں وہ تو مطلب امی کا تو آپ لوگوں نے ترجمہ بھی نہیں کرتے. امی کا مطلب یہ ہوتا ہے بغیر پڑھا لکھا. امی ام القرآن سے ہے، مکے کا دوسرا نام ہے ام القرآن. کہاں بھیجا ام القرآن؟ مکے کے اندر بھیجا. اس کو وہ کہتے ہیں امی. مثلا اب میں لفظ بھی نہیں کہہ سکتا، جو لفظ وہ کہتے ہیں وہ دوہرا بھی نہیں سکتا، لیکن اب یہ عقیدہ بنا کر سکتے. اب میں ایک چھوٹا سا ایسا واقعہ آپ کو جلدی سے سناؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ واقعی کیسے ڈالتے تھے، کس طریقے سے یہ کرتے تھے. آخری زمانہ ہے حضور کا. ایک شخص آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں فلاں جگہ سے بڑی دور سے آیا ہوں، آپ سے ملاقات کیا. اب تو ثابت ہو گیا نا، اتنی دیر اس کی ملاقات ہوئی ثابت ہو گیا کنفرم سے. چاہے وہ ظہرین کی نماز رسول کے پیچھے پڑی ثابت ہو گیا، اس کو مل گیا ثابت. جیسے ہی صحابیت کا درجہ اسے ملا، اس نے کہا اب جو پلٹ کے میں جاؤں گا تو یا رسول اللہ میں سوچ رہا ہوں جہاں سے آیا ہوں وہاں بھی اسلام کی تبلیغ کروں. ہاں یہ تبلیغی دور آج کا نہیں ہے، بہت پرانا. میں جا کے وہاں تبلیغ کروں گا. تو کہتا ہے کہ میں جاؤں گا تو لیکن وہاں میں لوگوں کو مسلمان بھی کروں گا، اس کے انعام میں مجھے کیا دیں. اور یہ لالچی بہت پہلے کا ہے حضور کے زمانے میں. ہم ایسے کام نہیں کریں گے، سیدھی سیدھی بات. جو آپ دیں گے تو بھی ٹھیک ہے. حضور نے کہا کیا چاہیے؟ اس نے کہا جو بھی آپ دیں. حضور نے کہا جاؤ کال تبلیغ کرو، لوگوں کو اسلام کی طرف رکھو، دلاؤ، لوگوں کو مسلمان کرو. جاؤ لوٹ کے آنا تمہیں 100 سرخ بالوں والے اونٹ دیں. کون سے اونٹ؟ سرخ بالوں والے. آج ہی قیمتی نہیں تو اس زمانے میں بہت قیمتی تھے یہ سرخ بالوں والے اونٹ. ہم اس کی قیمت کا اندازہ تو آپ کو نہیں کرا سکتا، لیکن اتنا ہی سمجھیے اس زمانے کی یہ BMW سے کم نہیں. ہاں بڑی مطلب ان کی اہمیت تھی اس زمانے. اب جب 100 سرخ بالوں والے اونٹ مل گئے اس کو تو کہتا ہے یا رسول اللہ چلے ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا، ہم نے مانا آمنا ہو سکتا اپنا، لیکن آپ اس کو تحریری شکل میں لکھ کے دیں. ہاں بڑا اچھا لگتا. اس نے کہا کیسے؟ آپ اس کو لکھ دیجیے. لیکن اس کی ایمان پہ بھی ہمیں ترس آتا ہے، جس کو رسول کی زبان پہ بھی اعتبار نہیں تھا کہ اگر رسول نے کہا ہے صادق رسول، جس کو کفار نے کہا یہ صادق اور امین ہے، وہ کہہ رہا ہمیں لکھ کے دے دیے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے لکھ دیے، جیب میں رکھ لیا اور چلا گیا. تھوڑی عرصے کے بعد وہ اپنا کام کر کے اب پلٹا. اب جب آیا مدینے تو معلوم ہوا تو حضور وصال فرماتے نہیں. اب اس کو یہ نہیں ہے کہ حضور کا وصال ہو گیا، اس کو تو اپنے اونٹوں کی لگی تھی. وہ پوچھ رہا کہ بھئی اونٹ کہاں ملیں گے؟ اس نے کہا اونٹ کیسے؟ کہا حضور نے ہم سے وعدہ کیا تھا. وعدہ حضور نے کیا تھا لیکن یہ اتنے اونٹ کہاں ہیں؟ کون دے گا ان کو؟ کس سرسبل میں بندے ہوئی ہے یہ کہاں ہے؟ اس نے کہا بھئی ان کی جگہ پہ کوئی ہے. تو جو سرکاری لوگ تھے انہوں نے سرکاری جگہ پہنچا دیا. میں اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا. لے کے چلے گئے دربار. کہاں سے آیا ہے؟ فلاں جگہ سے آیا ہوں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضور نے وعدہ کیا ہے اس سے 100 اونٹ دینے کا. 100 اونٹ دینے کا وعدہ کیا، لیکن وہ اونٹ بندھے کہاں ہیں؟ مجھے کیا معلوم کون سے اونٹ. کسی درباری نے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، تمہارے پاس کوئی پروف ہے؟ پروف بڑی جلدی مانگتے تھے. پروف ہے؟ اس نے کہا یہ ہے تحریر. نکالا جیب سے، اس نے دکھایا تحریر. یہ تحریر ہے. پورے دربار میں سناٹا چھا گیا. پورا دربار خاموش. کوئی ایک بھی بڑھ کے نہیں کہہ رہا ہے
کہ جب وہ لکھنا ہی نہیں جانتے تھے کہ تحریر کس کی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ عقیدہ نہیں تھا، یہ بعد میں گڑھا گیا، بعد میں گڑھا گیا۔ اب وہ کس فیکٹری میں ڈھلا وہ بھی آپ کو معلوم، اس فیکٹری میں جس میں بہت ساری حدیثیں ڈھل کے آ جائیں گے۔ آج جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ یہ دور تحقیقی دور ہے، اس زمانے میں بھی اگر کوئی بات ایسی آ گئی ہے آپ کی کتاب میں تو اس کو نکالیے۔ نہیں صاحب ہمارے فلاں راوی نے لکھا ہوا ہے، ہمارے فلاں محدث نے لکھا ہوا ہے، ہمارے فلاں علامہ صاحب نے اپنی کتاب میں یہ کوٹ کیا ہے۔ ارے علامہ محترم ہے یا رسول کی شخصیت محترم ہے؟ مجروح ان کی شخصیت ہو رہی ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں جو آج ان کی بنیاد پر لوگ دوسرے لوگ کتابیں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے تیسری کتاب سے لکھا ہے، تو پھر اس کی کیا کیا جائے؟ آج تم بل لا رہے ہو، بل لانے سے پہلے کم سے کم یہ بھی تو خبر رکھو کہ جو لکھ دیا گیا ہے پہلے اس کو تو چیک کرو، پھر بات آگے بڑھے گی کہ صحابی کون ہے اور توہین کیسے ہوتی ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے پہلے یہ تو طے کر لو، تمہاری تحریر تو بڑی عجیب و غریب ہے، اس میں کیسے کیسے صحابی نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں یہ تو بحث چل رہی ہے اس وقت یہ بحث چل رہی ہے، لیکن یہ کہ ہمیں فخر ہے اس بات پہ، اور نوجوانوں کو فخر کرنا بھی کیا، ہمارے علماء نے بہت کام کیا، اللہ تمام علماء کو غریب کے اتنا ذخیرہ چھوڑ دیا، اتنا ذخیرہ چھوڑ دیا، یہ تو ہماری سب کی ہم سب کی خود آئی ہے، وہاں تک رسائی نہیں ہے، ورنہ میرے نوجوانوں کو کچھ کہیں سے بھی کوئی ذخیرہ چھوڑا نہیں ہمارے۔ اور یہ تو میرے سامنے جو یوتھ بیٹھا ہوا ہے اندازہ ہی کھولیں گے، لیکن تھوڑے سے بھی جو ذکر ہے ان کو پتا ہے۔ ہماری مجلسوں کا بھی آج سے پہلے جو 20-25 سال 30 سال پہلے ٹرینڈ تھا، اس کی وجہ یہ تھی سب کو معلوم تھا کہ یہ مجلسیں جو ہیں معلومات کا آخری زینہ ہے۔ لکڑی والی سیڑھی دیکھی، ڈنڈے والی، لکڑی کے ڈنڈے کی جو سیڑھی ہوتی ہے، اس کو ہمارے ایک مشہور خطیب تو مثال دیتے تھے، اسی سیڑھی کے آخری ڈنڈے پہ ہیں ہم سب۔ یہ مجلسیں کی حفاظت کیجیے، معلومات یعنی سوچ، آپ نالج کا آپ کے پاس اس سے بہتر ذریعہ اور کوئی نہیں۔ نہ آپ کے پاس آپ اتنا ٹائم ہے کہ مطالعہ کر سکتے ہیں، نہ آپ کے پاس ٹائم ہے کہ لائبریری میں ٹائم دے سکتے۔ تو یہاں ضروری ہے کہ حقائق پر روشنی ڈالی جائے تاکہ ہمارے نوجوان نسلوں کو پتہ تو چلے۔ ہم تو فضائل سے بھی دور ہو گئے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے بہت ساری باتیں ہمیں، کیونکہ یہ مجلس کی دین ہے۔ ایک گھنٹے کے اندر وہ خطیب بڑی محنت کرتا تھا، آج سے 30 سال پہلے آپ اٹھا کے دیکھیے ہمارے جتنے بزرگ کو تباہ، ان کی وجہ یہی ہوتی تھی کہ سامنے ان کو معلوم تھا کہ یہ جو جنریشن ہے اس کو کہاں کہاں سامنے۔ اب آج کے دور میں آپ کو، آج کے دور میں ظاہر فیس کرنا ہے سوشل میڈیا کو، بہت ساری ایسی باتیں آتی ہیں، آپ کو جواب دینا تو جواب دینا ہے، آپ کے پاس ہونا تو چاہیے، جواب کیسے دیں گے آپ؟ ہونا تو چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ علماء کی قدر کیجیے، اور علماء نے جو ذخیرہ چھوڑا ہے اس سے استفادہ بھی کیجیے، خالی قدر ہی نہ کیجیے۔ ہاں ہم ان کے چاہنے والے ماننے والے نہیں، بس ہمیں بڑی قدر ہے ان کی، خالی کہتے رہے صبح سے شام تک ہمیں بڑی قدر ہے، مانے کچھ بھی نہ ان کی، کہتے رہے کہ ہم تو صاحب مطلب فلاں کے وہ ہیں، وہ اس کے بعد کبھی ہم دیکھے بھی نہ گھوم کی ان کی کتاب کیا ہے۔ نہیں، آپ جائیے، بالکل آسان ہے، اور ماشاءاللہ سے پڑھیے، پڑھنا بھی ضروری ہے، تھوڑا بھی پڑھیے، کہیں بھی تھوڑا سا بھی، جس میں دلچسپی ہے آپ کو، جس موضوع میں بھی دلچسپی، تفسیر میں دلچسپی تفسیر پڑھیے، تاریخ میں دلچسپی تاریخ پڑھیے، آج کل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور ہر موضوع کی کتاب آپ کو مل جائے گی۔ ایک سلوات بھیجے محمد، جب ضلالت اور گمراہی عروج پر تھی اس وقت حضور کو اس معاشرے میں بھیجا۔ میں نے کہا نا کہ جو اتنا بے رحم معاشرہ ہو وہاں ارحم الراحمین کا تعارف کرا دینا آسان کام تھا، عزیز و آسان کام نہیں تھا، لیکن حضور نے ان سختیوں کے باوجود، ان پریشانیوں کے باوجود بس ایک جملہ ضرور ملتا ہے کہ جب تبلیغ کی تھکن اس قدر ہوتی تھی کہ پھر دوسرے دن بھی تبلیغ کے لیے جاتا، لیکن روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب گھر میں آتے تھے اور شہزادی کا چہرہ دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ میری ساری تبلیغ کی تھکن دور ہو گئی، یعنی اپنے میں تبلیغ کا ایک نیا ولولہ پاتے تھے، ایک نیا جوش تھا۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، اور بہت سارے پروفیشنل لوگ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے لوگ، آپ ڈیوٹی سے آتے ہیں، بچے کو دیکھ کے خوشی تو ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بچہ جب سامنے ہو اس کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے انسان، لیکن کوئی یہ کہتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا ابھی اب کلینک سے آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہنے لگے پھر اب کلینک چلے جائیں گے نہ، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں، ہمیں تبلیغ کا ایک نیا جذبہ ملتا تھا اور نئے سرے سے میں سوچتا تھا پھر سے چلا جاؤں گا،
یہ شہزادی کی جگری رکے اکبر کی زیارت کرنے کے بعد آپ بیٹی ایسی ہو تو انسان کہے کہ ام انبیاء، کبھی سب ظاہرین زیارت ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر سال نصیب فرمائے. مومنین یہاں سے برابر جائیں، اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق دے. اس میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، بس ایک چیز بتاؤں، سب سے بڑی خصوصیت زیارت عربی میں جب آپ جاتے ہیں تو اکثر آپ نے علماء سے بھی سنا ہوگا، ہمارے جاتے بھی پڑھتے ہیں، استقبال کے لیے 2 شخصیتیں ہوتی ہیں. 2 شخصیتیں ان ظاہرین کی جو ابھی مطلب جیسے مسجد کے لیے نکلے اس دوران جیسے ہی آپ نجم سے قصد کرتے ہیں مسیح کا کہ میں پیدل جا رہا ہوں، تو سب سے پہلے ملتا ہے کہ آقا الفضل عباس آپ میرے زبان آپ میرے زبان. اس کے بعد شہزادی کون ہے کہ میرے لال کے ماتمدار آ رہے ہیں. اب آپ سوچیں کہ یہ ٹھہر کے تھوڑی دیر کے، اس لیے میں کہتا ہوں میرے نوجوانوں زیارت یہ کوئی عام سفر نہیں ہے. ہم بہت سارے سفر کرتے ہیں زندگی میں، بہت سارے ہم کرتے ہیں، یہ کوئی ہمارا عام سفر نہیں. اکثر ہم سوچتے ہیں کہ زیارت پہ جا رہے ہیں، جہاں جگہ جاتے ہیں زیارت پہ جا رہے ہیں. یہ ہمیشہ دل میں رکھنا کہ جب ہم زیارت پہ جا رہے ہیں یہ کوئی ہمارا عام سفر نہیں ہے، بلکہ ہمیں معصوم نے بلایا ہے ایک طریقے سے. ان کی طرف سے اگر پرمیشن نہیں ہوتی کوئی بھی جاتا ہے. ادھر سے آواز دی گئی ہے، جب آپ کو منتخب کیا گیا ہے تو کم از کم جاتے وقت یہ ضرور دل میں وہ کر کے جائیں کہ جب امام نے ہمیں طلب کیا ہے تو ہمیں امام کا ہی بن کے جانا ہے تاکہ ہم امام کا سامنا کر سکیں. اس جذبے کے ساتھ جائیے کہ انشاءاللہ لوٹیں تو حسین اپنا بنا کے واپس بھیجیں. ہاں جانا تو سنظاہر کی نصیب میں ہے تو ضرور جائیں گے. یہاں سے میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو یہ نصیب ہر سال یہ توفیق دے کہ اب اس سے زیادہ ہم نزدیک نہیں ہو سکتے. ایک طرف ہے جو ہندوستان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، لیکن ہم تو بہت قریب ہیں، بہت قریب، اور اتنے قریب رہ کے بھی اگر زیارت نصیب نہ ہو سکتا ہے. میں نہیں ہوں لفظ کہہ سکتا کہ کیا پتہ ہو گئی کیا غلطی، لیکن اگر انہوں نے طلب کر لیا ہے، یقین جانے کہ جب طلب کر لیا ہے تو بس یہ دل میں لے کے جائیے کہ مولا اپنا بنا کے دے. حور آیا تھا تو حور تھا، لیکن جب پلٹا ہے شہادت کے بعد تو حور علیہ السلام ہو گیا. ایک ہی رات میں سب کچھ ہو گیا. یہ نہ بس سوچیے کہ اتنی زندگی تو ہماری ایسی گزر گئی نا، وہ ان کا کرم ہوا تو لمحے میں ہوتا ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے، سب بدل جاتا ہے. آج کی مجلس اس شہزادی سے منسوب ہو، اس شہزادی بھی منسوب آپ نے سنا. کبھی کبھی ہم سب مطلب کچھ مسائل ایسے ہیں کہ سنتے ہیں اس طریقے سے عادی ہو گئے ہیں، لیکن کبھی غور کیجیے کہ وہ شہزادی جو حسین کو اتنا زیادہ عزیز ہے، جس کے لیے کہتے ہو کہ وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ موجود ہے، تو اس وقت آخر کیا کیفیت ہوئی ہو. کوئی ذاکر پڑھ دے، کوئی شاعر پڑھ دے، کوئی خطیب پڑھ دے، یقین جانے وہ حق ادا نہیں ہوتا. ہاں کچھ جگہوں پہ جناب میر انیس نے بہت سہارا دیا، بہت سہارا دیا. آپ نے دیکھا کہ مولا مظلوم کربلا جب رخصت کے آخر کے لیے آئے ہیں تو خیمے کے اندر بیویوں سے رخصت میں اس وقت بھی جو جناب سکینہ رخصت کر سکتی تھی بابا نپٹ جاتی قدموں سے. اہل بیت کے گھرانے کی تربیت آپ دیکھیں، یعنی اس وقت کہیں مقصد کوئی بھی تاریخ نہیں کہتی کہ اس وقت جب جناب امام حسین آخری رخصت کے لیے آئے ہیں اور کہا بیویوں کو آخری سلام، تو اس وقت جناب سکینہ کا ذکر نہیں ملتا خیمے کے اندر. تو میں کہتا ہوں شہزادی آپ نے خیمے کے اندر بابا کو کیوں نہیں رخصت کیا؟ جب ساری بیویاں لپٹ کے رو رہی تھی، ساری بیویاں رخصت کر رہی تھی، آپ باہر جا کے گھوڑے کی سونوں سے کیوں پڑ گئے؟ اللہ اکبر. میں نے کہا نا کہ تربیت یہ کرانے کی عجب نہیں کہ شہزادی آواز دے. اس وقت جب تنازع برپا تھا خیمے میں، اس وقت جب شور گریا برپا تھا، ہو سکتا ہے کہ میری آواز کوئی سننے والا نہ ہوتا، لیکن میں نے منتخب کیا بابا کو میں سب سے آخر میں رخصت کروں. جب بابا سب سے رخصت ہو جائے گا میں سب سے آخر میں رخصت کروں. اب اس منظر کو میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی خطیب پڑھے، کوئی بھی ناقد پڑھے، چند جملوں میں تو پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ درد کیسے بیان کرے گا جو جناب سکینہ کی جگہ پہ تھا. ہاں جناب میر انیس نے محسوس کیا، وہ مشہور ان کے پر ہے، بہت مشہور بن گیا، آپ نے سنا ہوگا. نیند آئے گی جب آپ کی بھوک آؤ گی، نیند آئے گی جب آپ کی بھوک آؤ گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی. میر انیس سے زیادہ اسی لیے جو ہمارے پاس مرثیہ ہوتا ہے نا میر صاحب کا، اسی وجہ سے ہوتا ہے. بہت سارے درد انہوں نے سمیٹ لیے،
نیند آئے گی جب آپ کی ہوگی بابا. میں رات کو مقصد میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائے گی تمہیں رات کو. اس نے کہا سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر؟ شہ نے کہا بس ضد نہ کرو سب کے میں تم پر. شب ہوئے گی اور نقش میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ چھانا اگر کیجیے گا جلدانے کا اقرار کر جائے گی شب کو تڑپ کر یہ دل افکار. کیسی ہے یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا. ارے گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی فرماتے ہیں اصغر کبھی ساتھ آ کے اب تک نہیں سوئے. بہلا لیا اماں نے اگر چونک کے روئے، شفقت یہ مجھی پر تھی کہ بے چین نہ ہوئے. یوں پیار کروں جس کو وہ یوں ہاتھ سے کھوئے. جیتے رہے فرزند کہ سب لگتے جگر ہیں. میں آپ کی بیٹی ہوں اماں کے بسر، میں آپ کی بیٹی ہوں اماں کے بسر ہیں. اچھا شہ نے کہا مسجد نہ کرو باپ کی جانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی. مجھے ہے لب لال یہ ہے تشنہ دہانی. ارے محبوب کبریا کے نواسے ہے سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے بچی نے پیاس کا ذکر سنا. بابا جائیے خدا حافظ، لیکن جاتے جاتے ایک بار مجھے سینے پر سنا دیجیے بابا. آپ کا سینہ پر یاد آئے گا تو میں کہاں جاؤں گی. آواز دی ہے میری لگتے جگر. جب شام ہو جائے نا، جب شام ڈھل جائے اس بن میں اور میرا سینہ یاد آئے تو مقتل میں چلی آتا. اے عزادارو بچی کو یہ بات یاد رہ گئی. حسین تو شہید ہو گئے لیکن جب شام ڈھلی، شام غریبہ آئی تو بچی نے باپ کی وصیت یاد کی. جب شام ہوئے تو سکینہ چلی آتا. کہتے چلتے ہوئے خیمے سے جب بچی نکلی تو حمید کا بیان یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے. میں تیزی سے دوڑا کہ بچی کے دامن میں جو آگ لگی ہوئی اسے بجھا دوں. میں جب قریب گیا تو میں نے دیکھا بچی نے کے گھر پر گرتے گرتے کا آواز دی، اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سیدہ کی اللہ اکبر. کہتے ہیں مقتل میں جو جناب سکینہ کی یہ بہن عجیب درد کے بہن ہے عزیزوں، عجیب درد کے. میں مصائب کو اس مقام پر میں سوچ رہا تھا کہ روک دوں، لیکن ایک جملہ مجھے اپنے استاد کا یاد آ رہا ہے. اس میں ہمارے ساتھ کے بہت سارے ظاہرین ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، بس ایک منظر دکھاؤں آپ کو مصائب تمام کر دیں. لیکن ان لوگوں نے دوران درس ان سے پوچھا تھا، اکثر ہم لوگ جب قید خانے کا تذکرہ کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا کہیں مجلس میں سنتے ہیں تو تاریخ قید خانے کا ذکر ہوتا ہے. تاریخ قید خانہ، تاریخ قید خانہ تو کتنا تاریخ ہے. میں 2004 میں آخری بار وسیع وزارت کے لیے گیا تو میں استاد کی بات کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ کبھی بھی جانا زیارت کو اور شام میں بیوی کی زیارت کو جانا، خصوصاً جناب سکینہ کی زیارت تو شام کے وقت جانا. تو کہا جب مغرب بہن کے وقت جاؤ گے نماز نہیں پڑھنا حرم میں اور تھوڑی دیر حرم میں ٹہل جانا تھوڑی دیر کے بعد. اور جو لوگ زیارت کر چکے ہیں انہیں معلوم ہے تقریباً میرے خیال سے 10 کے آس پاس 9 یا 10 کے آس پاس لائٹ بھی خاموش کر دی جاتی ہے. لائٹ بند کر کے آواز دی جاتی ہے کہ سارے زائرین اب نکل جائیں، سارے زائرین حرم سے نکل جائیں، کل صبح میں اجازت کے لیے دوبارہ روزے کھولا جائے. آپ یقین کرو 2004 کی بات، جیسے ہی وہ لائٹ کو انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت تک ٹھہرنا وہاں جب تک کہ لائٹ نہ بند ہو. جس وقت لائٹ بند ہونے لگی اور یہ مستقل اعلان ہونے لگا سب لوگ جائیں گے جتنے بھی حرم سے نکل جائیں. ایسا لگتا تھا جیسے اندھیرے میں چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے، بابا بابا آج بھی ویسے ہی تاریخی. اللہ بتائی خالی سوچ کے وہ منظر کہ کیسا قید خانہ رہا ہوگا. تو ہم لوگوں نے اس وقت سوال کیا تھا استاد یہ تو بتا دیجیے ہم پڑھتے ہیں کتنا تاریخ قید خانہ تھا، کتنا تاریخ قید خانہ تھا جن کا اجالا نہیں آتا تھا. تو جناب سکینہ کی شہادت جو ہوئی تو تاریخ قید خانے. کہا بس اتنا سمجھ لو کہ روایت کا فکرہ یہ
کہ جس وقت شہادت ہو گئی جناب رباب نے ہاتھ کو پھر لاچا لیا اور کبھی اس کونے میں جاتی تھی کبھی اس کونے میں جاتی تھی. مجھے نہیں معلوم ہے کہ کیسے آپ سو رہی. ایک مرتبہ جناب سید سجاد کے قرآن کی کہا اللہ آپ کیا دیکھنا چاہ رہی ہو؟ تاریخی اتنی ہے کہ میری لفظ جگر کا چہرہ نہیں. اے بیٹا اس قید خانہ تاریخ اللہ اکبر جناب رباب اللہ اکبر کہتے ہیں نا کہ اس کے بعد تھوڑا سا موقع بھی ملا نا خرسے کا جو تھوڑا سا موقع ملتے نا 3 دن تک اس طریقے سے ماتم ہوتا رہا. کہتے ماتم ہونے کے بعد سب قافلہ تو تیار پہلے سے کہا گیا تھا قافلہ تیار ہے اس کے بعد ہمیں روانہ ہو. جناب زینب کی نظر کی کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. جناب سید سجاد نے پوچھا آپ کی اماں کسے دیکھ رہی ہیں؟ کہا رباب نظر نہیں آ رہے ساری بیویاں موجود ہیں رباب نظر نہیں آ رہی. ایک مرتبہ جناب سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں ہمارے ساتھ چلیے آپ اور اس گھر سے جہاں پہ ماتم ہو رہا تھا نا اس گھر سے جناب زینب کو ساتھ لیا. قید خانے کے قریب آئے تو جناب زینب نے پوچھا بیٹا یہاں تو کہا مجھے معلوم ہے کہ میری ماں اس تاریخ قید خانے میں آخری بار گئی تو کیا دیکھا نواز تربت جناب سکینہ سے اے بیٹا تمہیں بڑی تمنا تھی وطن جانے کی ہم سب مدینے جا رہے ہیں. اٹھو میری شہزادی باپ کی وبحق الحسن وبحق الأئمة صلى الله عليه وسلم یا اللہ ہم سب کو مختصر سی عبادت کو قبول فرما. شہزادی جناب سکینہ کا واسطہ میرے مالک ان کے مصائب کا واسطہ سمجھے جو بھی حالات لے کے بیٹھے ہوئے مومنین جو کی بھی آنکھوں سے دعا کر رہے ہیں مالک ان سب کے حالات کو میرے مالک جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہو سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. مومنین کی مشکلات کو آسان فرما. مریض ہم سب کو شفا کامل واجب بنائے. کھانا کی توفیقات میں اضافہ فرما. رزق میں برکت عنایت فرما. تمام مرحومین کے درجات سب کو جوار مصلحت سب کی کرسی کو بارگاہ حضرت حجت میں قبولیت فرما. ان کے ظہور میں تعظیم فرما. ہم سب کو سرکار کے نصیب آپ سے سماعت کی برکت میں جناب میر اعظم علی نقوی اختر جعفری ان کے مرزا جعفر مر گئی ہے بنت شاہ کر بلا زندان میں مر گئی ہے بنت شاہ کر بلا زندان میں ہو رہے زندان میں رو رہے ہیں اہل بیت مصطفیٰ زندان میں کتی غربت یتیمی اور اسیری ہائے ہائے غربت یتیمی اور اسیری
تیری ہائے ہائے کسی غربت یتیمی اور اسیری ہائے ہائے سر جھکائے بیٹھے ہے زین اللباس دان میں سر جھکائے بیٹھے ہیں زین اللباس زندان میں بولی بانو لٹ گئی میں کر بلا میں یا خدا بولی بانو لٹ گئی میں کربلا میں یا خدا اس طرح ہو دفن کا ساما بلا زندان میں اس طرح ہو دفن کا ساما بلا زندان میں سکینہ و ویلا سکینہ و ویلا سکینہ و ویلا سکینہ و ویلا مظلومہ و ویلا سکینہ و ویلا معصومہ و ویلا سکینہ و ویلا یتیمہ و ویلا سکینہ 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 و ویلا 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 ہائے 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 سکینہ و ویلا سکینہ و ویلا سکینہ و ویلا سکینہ و ویلا معصومہ و ویلا سکینہ و ویلا یتیمہ و ویلا سکینہ 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 و ویلا 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 کے دن دان میں بولی بانو میری باچی کو نہ تنہا چھوڑو ساتھ ماں کو ملحد میں گاڑو میری باچی کو نہ تنہا چھوڑو کرتے روئے گی وہ نازوں کی پلی تھام لیں گی یہ نصیبوں کی جلی خوف اندھیرے میں نہ ہوئے اس کو میری باچی کو نہ تنہا چھوڑو تیرا کرتا تو بدل لو اس کا پوچھ لو کانوں میں ہے خون بھرا ہے تو منا لینے دو میری باچی کو نہ تنہا چھوڑو ویلا حسین ویلا حسین ویلا حسین ویلا حسین ویلا حسین
واویلا حسین واویلا حسین واویلا حسین واویلا حسین واویلا واویلا حسین واویلا حسین واویلا عابد اٹھا رہے ہیں اپنی بہن کا لاشا عابد اٹھا رہے ہیں اپنی بہن کا لاشا زندان شام میں اب ایک حشر سا ہے برپا عابد اٹھا رہے ہیں اپنی بہن کا لاشا زندان شام میں اب ایک حشر سا ہے برپا عابد اٹھا رہے ہیں اپنی بہن کا لاشا ہوتی ہے جس کی سونی اجڑا سہاگ جس کا کربل میں سو رہا ہو جس ماں کا جھولے والا اس ماں کے دل کو کیسے دے گا کوئی دلاسا عابد اٹھا رہے ہیں اپنی بہن کا لاشا عابد اٹھا رہے ہیں اپنی بہن کا لاشا پاس کی بھتیجی پیغم سماج کے آئی تھی کربلا سے ظلم و ستم اٹھا کے خاموش ہو گئی کیوں روتا ہے غم سنا کے عابد اٹھا رہے ہیں اپنی بہن کا لاشا عابد اٹھا رہے ہیں اپنی بہن کا لاشا نیل ہے کرتا ہوا ہے کانوں سے پوں ہے جاری زخموں کا سلسلہ ہے ہر ناز اٹھانے والا کربل میں سو رہا ہے عابد اٹھا رہے ہیں اپنی بہن کا لاشا عابد اٹھا رہے ہیں اپنی بہن کا لاشا امام کربلا پر ٹوٹی نئی مصیبت ہوتی ہے اب سکینہ اہل حرم سے رخسار زندہ میں بن رہی ہے ننھی سی ایک قربان عابد اٹھا رہے ہیں اپنی بہن کا لاشا عابد اٹھا رہے ہیں اپنی بہن کا لاشا آخری وصیت بھائی سے اس نے کی تھی لیکن وصیت اس کی پوری نہ ہونے پائی زندانی میں رشیدہ تربت بنے گی اس کی عابد اٹھا رہے ہیں اپنی بہن کا لاشا حسین
Hussain, 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 Hussain. زندان میں زینب نے کہا آؤ سکینہ زندان میں زینب نے کہا آؤ سکینہ زندان میں زینب نے کہا آؤ سکینہ کچھ دیر میری گود میں سو جاؤ سکینہ زندان میں زینب نے کہا آؤ سکینہ زندان میں زینب نے کہا آؤ سکینہ زندان میں زینب نے کہا آؤ سکینہ زندان میں زینب نے آؤ سکینہ جنگل میں جدا ہو گئے سب چاہنے والے جنگل میں جدا ہو گئے سب چاہنے والے واپس پلٹ کر نہیں آئیں گے تمہارے بابا تو پلٹ کر زندان میں زینب نے کہا آؤ سکینہ زندان میں زینب نے کہا آؤ سکینہ اے پیاسی بھتیجی میری زینب تیرے قربان اے پیاسی بھتیجی میری زینب تیرے قربان مانو کی دلاری میری بھائی کی دلو جا مانو کی دلاری بھائی کی دلو جا پیچھا کو نہ تڑپا سکینہ سو جا سکینہ سو جا سکینہ زندان میں زینب نے کہا آؤ سکینہ زندان میں زینب نے کہا آؤ سکینہ اس دن میں لگے ہائے تمہیں کتنے تماچے اس دن میں لگے ہائے تمہیں کتنے تماچے کانوں سے لہو بہتا ہے رخسار ہے نیلے کانوں سے لہو بہتا ہے زندان میں زینب نے کہا آؤ سکینہ زندان میں زینب نے کہا آؤ سکینہ اس درجہ پریشان ہے بیٹی تیری بات کس درجہ پریشان ہے بیٹی تیری مات خاموش ہے سکتے میں ہے خاموش
سکینہ سو جاؤ سکینہ زندان میں زینب نے کہا آؤ سکینہ زندان میں زینب نے کہا آؤ سکینہ چپ نہ رہو دل میرا گھبرانے لگا ہے چپ نہ رہو دل میرا گھبرانے لگا ہے سناٹا یہ سجاد کو تڑپانے لگا ہے سناٹا یہ سجاد کو تڑپانے لگا ہے اور برادر پہ ترس کھاؤ سکینہ سو جاؤ سکینہ سو جاؤ سکینہ زندان میں زینب نے کہا آؤ سکینہ زینب نے آپ سے کہا بیٹا چلیں گے کربلا زینب نے آپ سے کہا بیٹا چلیں گے کربلا زینب نے آپ سے کہا بیٹا چلیں گے کربلا زندہ میں سب کچھ کھو چکا بیٹا چلیں گے کربلا بیٹا چلیں گے کربلا زینب نے آپ سے کہا بیٹا چلیں گے کربلا زینب نے آپ سے کہا بیٹا چلیں گے کربلا زندہ میں سب کچھ کھو چکا بیٹا چلیں گے کربلا بیٹا چلیں گے کربلا زینب نے آپ سے کہا بیٹا چلیں گے کربلا زینب نے آپ سے کہا بیٹا چلیں گے کربلا بھائیوں سے مل تو لو احوال دل کے کہہ تو لو بھائیوں سے مل تو لو احوال دل کے کہہ تو لو کیا کھو چکی کیا ہے بچا بیٹا چلیں گے کربلا بیٹا چلیں گے کربلا زینب نے آپ سے کہا بیٹا چلیں گے کربلا زینب نے آپ سے کہا بیٹا چلیں گے کربلا کل میں شہزادے ہوئے تو مجھ سے وعدے تھے لیے کل میں شہزادے ہوئے سے وعدے تھے لیے ہر وعدہ پورا ہو چکا بیٹا چلیں گے کربلا بیٹا چلیں گے کربلا زینب نے آپ سے کہا بیٹا چلیں گے کربلا زینب نے آپ سے کہا بیٹا چلیں گے کربلا گولیوں کے تھے پلے کمال لاشیں ان کے تھے جو گودیوں کے تھے پلے کمال لاشیں ان کے تھے جن سے جینے کا مزہ بیٹا چلیں گے کربلا بیٹا چلیں گے کربلا زینب نے آپ سے کہا
شان ہے، جو گود ہے ویران ہے، وارث خدا کی شان ہے. کیسا بھرا گھر لٹ گیا، بیٹا چلیں گے کربلا، بیٹا چلیں گے کربلا. زینب نے آپ سے کہا بیٹا چلیں گے کربلا. زینب چلیں گے کربلا. اکبر و اصغر میں لکھا، عباس و قاسم دل رکا. اکبر و اصغر میں لکھا، عباس و قاسم دل رکا. ہر چاند بیٹے میں ملا، بیٹا چلیں گے کربلا، بیٹا چلیں گے کربلا. زینب نے آپ سے کہا بیٹا چلیں گے کربلا. زینب نے آپ سے کہا بیٹا چلیں گے کربلا. زیا کے گلشن کی گلی، ایک سکینہ جو بچی. زیا کے گلشن کی گلی، ایک سکینہ جو بچی. اس کا بھی ماتم ہو چکا، بیٹا چلیں گے کربلا، بیٹا چلیں گے کربلا. زینب نے آپ سے کہا بیٹا چلیں گے کربلا. زینب نے آپ سے کہا بیٹا چلیں گے کربلا. یا سلام علیک، یا سلام علیک، یا سلام علیک، محمد سلام، یا سلام علیک، یا سلام علیک، سلام علیک، یا سلام علیک، سلام یا سلام علیک، سکینہ سلام، یا سلام علیک، مجاہد سلام، یا سلام علیک، کے مولا سلام، یا سلام علیک، سلام علیک، یا سلام علیک. شب شب ماتم حسینہ، عالم ہو مگر فغان حسینہ. علم شب شب ماتم حسینہ، علم شب شب ماتم حسینہ، عالم فغا حسینہ. شب شب ماتم حسینہ، عالم ہو مگر فغان حسینہ. علم شب شب ماتم حسینہ، علم شب شب ماتم حسینہ، عالم مگر فغا حسینہ. شب شب ماتم حسینہ، عالم ہو مگر فغان حسینہ. علم شب شب ماتم حسینہ، علم شب شب ماتم حسینہ، عالم مگر فغا حسینہ. اہل دو جہان واہ حسینہ، اہل دو جہان واہ حسینہ. یا علی، اہل دو جہان واہ حسینہ، فریاد کنان واہ حسینہ، دارند فغان واہ حسینہ. یا علی شب جہان حسین حسینہ، علم شب شب ماتم حسینہ، علم شب شب ماتم حسینہ، عالم مگر فغا حسینہ. شب شب ماتم حسینہ، شب شب ماتم حسینہ، عالم ہو مگر فغان حسینہ. علم شب شب ماتم حسینہ، علم شب شب حسینہ، عالم مگر فغا حسینہ. حسینہ برقع کے صفا واہ حسینہ، چن ماتمیاں واہ حسینہ. نظر ویلا، نظر ویلا، نظر ویلا،
ابن زہرا وابیلا ہائے شہید کربلا ابن زہرا وابیلا ہائے شہید کربلا ابن زہرا وابیلا تیرے خدا ابن زہرا وابیلا تری ہے سرا ابن زہرا وابیلا زہرا وابیلا ابن زہرا وابیلا زہرا وابیلا ابن زہرا وابیلا 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 وابیلا